الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض وويل للكافرين عذاب شديد. حضرات اکرام، ابھی میں نے جن آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا ہے سورہ ابراہیم کی ابتدا ہے، جس میں رب تبارک و تعالی حروف مقطعات الف لام را کے بعد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، یعنی تمہاری جانب کتاب نازل کی گئی جو تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جا رہی ہے، اور اس رب کے حکم سے، اسی کی راہ کی طرف جو عزت والا ہے اور خوبیوں والا ہے. پہلی 3 آیتوں کا میں نے شرف حاصل کیا، کیونکہ آج کا موضوع قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت، افضلیت اور قرآن پر عمل کرنے کا اجر و ثواب. اسی وجہ سے اسی مماثل میں نے قرآن کی آیت کی. یہ سورہ ابراہیم ہے، اس سے پہلے کی بھی جتنی صورتیں ہیں اس میں قرآن ہی کا ذکر آیا، تسلسل چلتے آ رہا ہے. سورہ یونس سے چلتے آ رہا ہے. سورہ یوسف میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، یہ ایک روشن کتاب ہے. پھر سورہ نحل میں، سورہ رعد میں قرآنی کا ذکر ہے، یعنی 11ویں پارے سے لے کر آپ سورہ بنی اسرائیل شروع ہوئے تک، سورہ رعد، سورہ نحل، اس میں قرآنی کا ذکر ہے. یعنی کتاب روشن کتاب ہے، قرآن تمہاری ہدایت کے لیے. انہی صورتوں میں ساری ابتدا یہ ساری صورتوں کی قرآن کریم کی نزول سے ہو رہا ہے، اور قرآن کریم ایک روشن کتاب ہے بول کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. کافی عرصے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، کیونکہ آج میرے والد گرامی حضرت سیدی سید حامد محمد قادری حسینی افتخار پاشا قبلہ اس دنیا سے رحلت کر چکے. میری دنیا ختم ہو گئی، میری دنیا سمٹ گئی. میں جب کبھی آن لائن آتا یا مسجد سیدہ فاطمہ میں یا کسی انجمن قادریہ یا کسی وینیو، کسی جلسے میں تقریر کرتا، تو میرا سب سے بڑا موٹیویشن میرے والد ہوتے. آج تقریر آپ کے سامنے کر رہا، میرا موٹیویشن یہ ہے، مگر حکم تھا والد گرامی کا، جدی کا، کہ قرآن اور اہل بیت حشر تک ساتھ رہیں گے، اور ان کا ساتھ نہ تمہیں چھوڑنا ہے نہ تمام مسلمانوں کو چھوڑنا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں اور یوم غدیر کے مقام پر، ترکت منکم ثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اطرتی، قرآن اور اہل بیت. تو آج کا موضوع ایک تو رمضان کریم ہے، اور والد گرامی اور جدی دادا حضرت اور میرے نانا حضرت سب کی یہ خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں، اور انہی کا کرم ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان کی دعائیں ہیں جو میں اللہ تعالیٰ مجھے قرآن حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا، شرف دیا، بخشا ہے. مجھ میں تو وہ قابلیت نہیں تھی، نہ اہلیت ہے،
गुनाहगार ख़ताकार आदमी हूँ, मगर अल्लाह ताला के करम से, उसके फ़ज़ल से, उसके हबीब के सदक़े अल्लाह ने मुझे हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ दी। और इंशाअल्लाह जाए सना हैदराबाद में आकर इंशाअल्लाह क़ाज़ी ख़ान मस्जिद या पाशा में इंशाअल्लाह ख़ाज़ा सरकार की बारगाह में सुनाने का शर्फ मिलेगा बिइज़्निल्लाह ताला। तो अब इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल-बक़ा लिल्लाह, बक़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। तो हस्बे हुक्म इंशाअल्लाह जहाँ कहीं रहूँ दुनिया में दीन की बात करता रहूँगा। दीन का काम जो अपनी बिसात से हो सकता है वो अल्लाह ताला मुझसे काम ले, और प्राइमरी वर्क, प्राइमरी काम मेरा कुरान ही रहे, ये मेरी नीयत है। अल्लाह ताला मेरी अज़ाइम में कामयाबी दे और हमको सिरात मुस्तकीम पे चला और हमारी नीयतों को साफ रख, हिदायत पे दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुरान करीम के बारे में रब तबारक व तआला फरमाता है कि हमने यह किताब नाजिल की इसलिए कि तुम अंधेरों से उजाले की तरफ आओ। यहाँ पर मुराद गुमराही, कुरान तुमको ज़िंदगी और आखिरत में गाइडेंस के लिए किताब रहेगी, और ये किताब है जिसके ज़रिए तुम अपनी दुनिया भी संवार सकते हो और आखिरत में संवार सकते हो। कि वो किताब जिससे कि आप अंधेरों से उजाले में आ जाए, उसका अजर व सवाब क्या होगा, उसकी तिलावत का अजर क्या मिलेगा। वेरी बेसिक जो सबसे पहले इब्तदाई सवाब है जो कुरान पढ़ने का, जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया है। ये बरकतों रहमतों वाली किताब है जो सारी कायनात के लिए हिदायत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदा आयशा रिवायत करती हैं, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह बिहसना वल हसना बिअशर अमसालुहा। यानी कुरान किताबुल्लाह से अगर कोई आदमी एक हर्फ भी पढ़ता है तो उसको 10 हसनात, 10 नेकियां लिखी जाएं। ला अक़ूलु अलम हरफ वला अलिफ हरफ वला मीम। हरफ से मुराद अलिफ लाम मीम एक नहीं, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ, मीम एक हरफ। अगर अलिफ लाम मीम पढ़ता है कोई मुसलमान बंदा तो 30 नेकी, अलिफ पे 10 नेकी, लाम पे 10 नेकी, मीम पे 10 नेकी। रहमतुल लिल आलमीन रऊफुर रहीम की उम्मत में अल्लाह ताला बारक है। हमारे क़ताएँ माफ़ होने के लिए अल्लाह बहाने ढूंढता है, बस चाहिए हमको कि हम उसकी तरफ रुजू रहें। उसके बाद जो पढ़ता है उसको हर हर्फ पे 10-10 नेकी। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखो, अल्लाह ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे रहमत दी। जो कुरान बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तजवीद के साथ, लहन के साथ जो ज़िंदगी में पढ़ता रहेगा, चाहे अरबी हो कि अजमी हो, उसकी मंजिलें तो बढ़ती रहेंगी, उसका शुमार, उसकी सफ़े फरिश्तों के साथ लगेंगी हश्र में, उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और अजमी होने से किसी वजह से ज़बान में लुकूनत आ गई और जिस तरीक़े से कुरान का हक़ अदा करना है उस तरीक़े से कोई अदा नहीं कर सकता है, तो भी चूँकि उसने कोशिश की अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए, उसको दुगना अजर दिया जाए। सुब्हानअल्लाह। आप उस तरीक़े से पढ़ नहीं सक रहे हैं जैसा कि कुरान है। अब इसका ये मतलब नहीं, ये उज़ुर नहीं ये कि आप तजवीद को छोड़ दें। तजवीद वाजिब है, यू नीड टू गो, यू नीड टू ट्राई तजवीद परफेक्टली। फिर भी अगर आपसे नहीं हो सका अरबी लहजे, अजमी लहजे की वजह से, अजमी होने की वजह से, क्योंकि आपने कोशिश की कुरान सही पढ़ने की, इससे आपको दुगना अजर मिलेगा। कुरान करीम में बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर आप देखें सूरह यासीन को रब तबारक व तआला फरमाता है कि सूरह यासीन दिल है, उसमें हर तरह की बीमारी, कोई नज़ा के वक्त में है, मौत नहीं है, शिफा हो रही, शिफा के लिए सूरह यासीन। अगर कोई नज़ा की हालत में है, मौत में अटक है, मुश्किल से जान अटक, सूरह यासीन पढ़ो, उसकी जान निकले। अगर कोई तंगदस्ती में है,
پریشان حال ہے. جو سورہ واقعہ پڑھتے رہے گا اس کو کبھی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کرے گا. سورہ مزمل کامیابی کے لیے ہے، واللیل رزق میں ہے، علم نشرح رزق کے لیے ہے، سورہ دہر، پوری قرآن امت کے لیے کامیابی ہی کامیابی کا ضامن ہے. رب مولا علی فرماتے ہیں کہ میرا دل جب کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں ٹھہر جاتا ہوں، نفل کی نماز میں. اور میرا جب دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں کتاب اللہ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. دیکھو قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب بے حساب ہے. اب یہاں پر there are two extremes. ایک ہیں جو قرآن سمجھنے کی جستجو ہی نہیں کرتے، بس پڑھے جاتے ہیں، یعنی سال ثواب کے لیے یا کسی کام کے لیے اس کو قرآن کو نہ ترجمے سے پڑھتے ہیں نہ اپنی عملی زندگی میں لاتے ہیں. اور ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کا پڑھنے کا ثواب اجر سمجھنا بیوقوفی ہے. there are two extremes. وہ کہتے ہیں کہ صرف ترجمے سے اور مطلب سے. قرآن کریم سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یہد اللہ فلا مضل ومن یضلل فلا ہادی. یعنی اللہ ہی ہے جس کو جو ہدایت دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے. پھر آگے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے ایمان والو تم فقیر ہو، فقراء ہو، اللہ ہی غنی ہے. تو فقیر کا کام ہے، فقیر کس لیے ہے؟ صرف دنیا، روزگار، صحت، دنیاوی حاجات کے لیے. اللہ تعالیٰ کس فقیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سلطان ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے. وہ جس کو چاہے دیتا ہے. علم طلب کرنا ہے اللہ کے حضور فقیر بن کے آؤ. رزق طلب کرنا ہے اللہ کے حضور فقیر بنو. ہدایت طلب کرنا ہے اللہ کے حضور فقیر بن کے آؤ. اللہ غنی ہے، ہم کو فقیر بننا ہے تو وہ اللہ جب ہدایت دینا چاہے گا تبھی تم کو ملے گی. اور جب ہدایت دینے کے لیے پہلے تم کو اقرا قرآن پڑھنا پڑے گا، تم اللہ کی راہ میں جانا پڑے گا. اس لیے کہ رب تبارک و تعالی الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، اللہ کا ذکر ہی تمہارے قلوب کو سکون دے سکتا ہے. تو قرآن سے بڑھ کے ذکر کون سا ہے؟ یہ راز ساری دعائیں، سارے اذکار، اللہ کے احکام نازل ہوئے. قرآن کریم راست اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، غیر اللہ نہیں. اس وجہ سے جب تم کوشش کرو گے تبھی تو تم کو ہدایت ملے گی. ہاں یہ عذر نہیں کہ بھائی آپ چھوڑ دیں. آپ پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد ترجمے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ صحیح العقائد. میں کہتا ہوں کہ بیسک اگر آپ کو چاہیے تو کنز الایمان پڑھیں، تفسیر صدیقی پڑھیں، تفسیر قادری پڑھیں، صحیح العقائد تفسیر پڑھیں، صحیح العقائد ترجمہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پر رکھے گا. سیدنا عثمان غنی جامع القرآن وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب وہ رہا کرتے تھے، اگر وہ 10 آیت پڑھتے تو وہ 10 آیت پہلے خود عمل کرتی. اس کی تفسیر، اس کی ترجمہ، اس کے معنی، اس کی نوعیت سمجھنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جستجو علم حاصل کرتے اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لاتے. تو قرآن صرف ایسی نہیں کہ صرف آپ طوطے کی طرح پڑھتے جائیں اور اس کو زندگی میں عمل نہ رہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ جو حفظ قرآن کرتا ہے، حفظ قرآن کرنے کی ایسی بڑی برکت ہے. حشر کے دن جو حافظ قرآن ہوگا، حافظ قرآن کو تو جو اجر ملے گا اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا، تاج ان کے والدین کو تاج بنے گا. فرشتوں کے سامنے بولے گا کہ دیکھو یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. اللہ وہ خصوصی اعزاز دے گا. اور جتنا قرآن پڑھتا جائے گا بندہ، اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. اور رب تبارک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے حفظ قرآن سچی نیت سے حفظ قرآن کیا
قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حلال جانا، اس پر عمل کیا اور قرآن کو محفوظ رکھا اپنے دلوں میں، اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے ہاتھ میں جہنم کی پرچی دے دی جائے گی، یعنی جس کو جہنم کی پرچی مل بھی جائے گی حافظ قرآن، اللہ تعالیٰ وہ اختیار دے گا کہ یا رب العالمین یہ میرے رشتہ دار ہیں، تو ان کو جہنم میں نہ چھوک، ان کو جنت میں لا دے۔ اس کی شفاعت، اس کا پاور، اس کی اتھارٹی رب تبارک و تعالیٰ اتنا دے گا۔ قرآن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ قرآن کو بہترین آواز وزینوا بالقرآن، یعنی وزینوا احسن الصوت بالقرآن، یعنی اپنے قرآن کو اچھی آوازوں میں سنوارو۔ اور جو مشہور قرات تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ الاشعری، ان کی قرات، ان کی تجوید مشہور تھی۔ خود سیدہ عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں ایک مرتبہ سالم مولا قرآن پڑھ رہے تھے، سیدہ عائشہ وہیں رک گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ عائشہ کیا بات ہوئی داخل؟ تو کہا یا رسول اللہ سالم مولا قرآن پڑھ رہے تھے، میرے پیر وہیں رک گئے، آواز ماشاءاللہ اتنی ہوتی۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے اور سورہ النساء کی آیت پہ وجئنا بک شہیدا، اور سارے انبیاء اس پہ گواہ رہیں گے، اتنے پیارے انداز میں، اتنے پیارے لہن میں پڑھے کہ خود صاحب قرآن اشکبار ہو گئے۔ بے ساختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، بے ساختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود کی ادائی اتنی پیاری تھی۔ تو اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: کتاب اللہ، قرآن، ایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت سے محبت۔ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھا: قرآن سے محبت، رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت سے محبت۔ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ اور قیامت کے دن جب سب کی صفیں لگے گی، جب سب کی صفیں لگے گی، مجرمین کی، اولیاء کی، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرمین کی بھی صفیں لگے گی، نیکوکار کی صفیں لگے گی، تجارت کی صفیں لگے گی۔ اگر کوئی تاجر ایمانداری سے تجارت کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ہے، اگر کوئی آدمی محنت سے اپنی نوکری کرتا ہے اس کو اس کا اجر ہے، کوئی ذاکر کوئی نعمت سے عبادت میں لگتا ہے تو اس کو اس کا اجر ہے۔ مگر حافظ قرآن و قاری قرآن جو زندگی میں قرآن پڑھتے رہا، کثرت سے پڑھتے رہا، تو رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ندا دے گا، اے قاری قرآن، اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، اقرأ ورتل فی الدنیا فإن منزلت وآخر الآیہ فی تقرأها۔ اقرأ، تو پڑھتے جا جیسا کہ تو نے دنیا میں پڑھا، اور جیسا جیسا تو نے قرآن دنیا میں پڑھا اپنی منزلیں بڑھتے جا، یعنی جنت کی اونچے سے اونچے درجے پہ جتنا زیادہ قرآن پڑھتا جائے گا اتنی منزلیں بڑھتے جائیں گی، تیری منزل اوپر اوپر جاتے جائیں، حتیٰ کہ تو آخری آیت، زندگی میں آخری آیت تک پڑھتا رہا۔ وَتَقْرَعُهَا، جیسے آخری آیت تک جتنا پڑھتا گیا ویسی تیری منزلیں بڑھتی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو حافظ قرآن، قرآن پڑھنے کا اجر، اس کے علاوہ اگر تجارت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے ایمانداری سے، دنیا میں اپنے فرائض جو انجام دے رہا ہے، فیملی کے ساتھ اچھا ہے، جو ساری ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اس کا اجر دگنا، اس کا اجر دگنا۔ اور یہاں دیکھیے آپ، قرآن میں ساری چیزیں ہیں، کل صغیر و کبیر مستتر، قرآن میں ہر وہ چیز آئی۔ اس سے پہلے امتیں، آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی امتوں پر صحیفے نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئی، نبیوں میں کچھ نبی تھے، کچھ رسول تھے، انجیل آئی، تورات آئی، مگر کسی کے بارے میں رب تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یعنی کسی پہ تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، یہ نہیں کہا کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کسی میں یہ
سکت نہیں کہ وہ سما سکے، مگر جب قرآن اللہ کی آخری کتاب، جو مکمل کتاب جس کی حفاظت کا وعدہ رب تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کے قائم ہیں۔ ارے کتنے سوامی آئے، کتنے پوپ آئے، کتنے یہ آئے، سب نے کہا کہ ہم قرآن کو مٹا دے سکیں گے۔ رشیا میں اتنا ظلم کیے، اتنے پابندیاں لگائے، مگر قرآن کو مٹا نہیں سکے۔ 14 صدیاں بیت گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں صرف 7 صدیوں کا فرق ہے۔ ان 7 صدیوں میں 7 سے کہیں زیادہ انجیل کے نسخے آ گئے تھے، انجیل اپنی اصلی حالت میں نہیں تھی، مگر یہاں قرآن کا یہ حال ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی، مگر قرآن کا ایک حرف کوئی بدل نہیں سکا۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں جو انسان حرف بحرف یاد کر سکے۔ آج پوری دنیا میں کئی صدیوں سے حفاظ کرام حفظ کرتے جا رہے ہیں، سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھتے جا رہے ہیں۔ ایک حرف ہے جو ان سے کوئی مٹا نہ سکا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب حافظ اللہ خود ہو جائے تو اس کلام کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور یہ اس کرام میں دیکھو، الرحمن علم القرآن، آپ کہیں گے یہ کتاب تو لے لیں اور صاحب قرآن سے محبت نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ صاحب قرآن سے ربط نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، حکم اللہ کی اطاعت کا ہے، اور ذکر پہلے کیا جا رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تم رسول کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت ہوگی۔ تم رسول سے محبت نہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی تم رسول سے محبت کر، تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب سے محبت کرو۔ اور رب تبارک و تعالیٰ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ میری خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ سینہ مصطفیٰ تھا جس میں قرآن سمایا جا سکا، وہ سینہ مصطفیٰ تھا جو پورے کے پورے قرآن کو نازل ہو سکا۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو آج امت مصطفیٰ اپنے سینوں میں قرآن کو سمائے ہے۔ حافظ قرآن صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنتا ہے، اس میں محنت نہیں، محنت تو اپنی طرف سے کرنی، تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، باقی سب جو ہوتا ہے رب تبارک تعالیٰ کا فضل میں۔ اس قرآن میں اللہ نے کہا ہے اول سے آخر تک کا علم ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ بچے کی تخلیق، انسان کی تخلیق کیسی بنی، صدیاں بیت جانے کے بعد اسکین کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نطفہ خون کے ایک قطرے سے بنتا ہے۔ سورہ مومنین دیکھو، یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ پہلے ہی فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن میں جمیع اشیاء کا بیان کیا گیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کا جمیع اشیاء، سارے چیزوں کا قرآن، کُلُّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطِيرٌ، ہر چھوٹی بڑی چیز کا قرآن میں ذکر کر گیا۔ الرحمن علم القرآن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون، دیکھیے انسان کی ابتدا سے لے کے آخر تک، آخر سورہ مومنون رب تبارک فرماتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو مٹی، گاڑی مٹی، گوندی ہوئی مٹی سے بنا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر نطفہ قرار پایا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ This whole process، سارا پروسیس جو انسان کی تخلیق ہے، سورہ مومنین کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک خون کے قطرے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، پھر ہڈیوں سے انسانی جسم رہتا ہے، 9 مہینے ماں کی پیٹ میں بچہ
بڑھتا ہے اس کے بعد پھر دنیا میں آتا ہے. ثم خلقنا نطفة یہ سارا پروسیس رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. یہاں سے انسان اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے, ایمان اور کفر پہ جاتا ہے. جس کو ہدایت ملی, جو ایمان پہ رہا وہ کامیاب رہا, جو کفر و ضلالت کی طرف گیا جہنم کی طرف گیا. اس کے بعد آخر میں جو نتائج انسان کے رہیں گے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اقرأ کتابک, یعنی آج بچے امتحان دیتے ہیں تو ان کو رپورٹ کارڈ ایک عرصے کے بعد رہتی ہے. وہاں حشر کا دن ایسا ہوگا, اسی دن سب کا امتحان, سب کے نتائج بھی آ جائیں گے. نتائج کے لیے انٹرنیٹ پہ رپورٹ کارڈ رزلٹ دیکھنے کی نہیں رہے گی, گلے میں لٹکا دیے جائیں گے. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, تو دنیا میں جو عمل کر کے آیا تیری رپورٹ کارڈ تیرے گلے میں لگائی گئی. اقرأ کتابک, یعنی ایسے دیکھ لیں گے وہ نیک ہے برے ہیں کیا کیا عمل کرے. یعنی اللہ سے بلفنگ نہیں چلے گی, نہیں میں تو وہ کرا ہی نہ تھا, میں تو وہاں وہ ریزن دے گیا تھا. اللہ اس کے اعلیٰ تک بن اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, یعنی تیرا حساب تجھے کافی رہے گا. یہ جو رپورٹ کارڈ تیرے گلے میں رہے گی. اقرأ کتابک, تو پڑھ, تو خود پڑھ. جھٹلانے کی کوئی چال چلے گی نہیں, صاف صاف سب پکڑے جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن کا فائدہ پہنچائے, قرآن پہ چلنے کی ہدایت دے. اللہم انفعنا بالقرآن العظیم, اللہم انفعنا بالقرآن العظیم, اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار وادخلنا الجنة من القرآن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.